الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے کلمہ توحید کا معنی، اس کی ترکیب، اس کا اعراب اور کلمہ توحید کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، کل ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اور آج ہمارے پاس کلمہ توحید سے متعلق ہی ایک موضوع ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید کی شروط۔ کلمہ توحید کی شروط، کلمہ توحید کی کچھ شروط ہیں جو علماء کرام نے، ائمہ نے کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد، تتبع کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ شروط اخذ کی ہیں، اور جب تک یہ شروط پر بندہ عمل درآمد نہیں کرتا اس وقت تک وہ کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ شروط کون سی ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے، یہ ہم آج ان میں سے 4 شرطیں جو ہے وہ پڑھیں گے، 3 یا 4 شرطیں، اور اس کے بعد باقی جو ہے 4 شرطیں انشاءاللہ وہ کل ہم اگلے ہفتے جو ہے جو ہمارا لیکچر ہوگا عقیدے کا انشاءاللہ اس میں مکمل کریں گے، اور یہ بھی انتہائی اہم موضوع ہے۔ کلمہ توحید کی شروط کیا ہیں، یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلی شرط سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرط کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں اور فقہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ شرط جو ہوتی ہے یہ عربی زبان میں علامت کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کے لازم ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی چیز کے لازم ہونے کو بھی شرط کہتے ہیں اور علامت کو بھی شرط کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بیع کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر شروط رکھی جاتی ہیں، ان شروط کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فریقین میں سے ہر فریق جو ہے وہ معاہدے کی پابندی کرے، عہد کی پابندی کرے، اور یہ عہد جو ہے، یہ معاہدہ جو ہے یہ لازم ہو جائے، یہ لازم ہو جائے۔ تو اس کی جمع اشراط آتی ہے، شرط کی جمع اشراط بھی آتی ہے اور شروط بھی آتی ہے، اور دونوں طرح احادیث میں اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح امارات بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا اخبرنی عن اماراتھا، کہ مجھے قیامت کے بارے میں اور اس کی علامات کے بارے میں بتائیے۔ لیکن اصطلاح میں جب ہم بات کرتے ہیں کلمہ توحید کی شروط، تو اس سے مراد وہ امور اور وہ چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنا انسان کے لیے لازمی ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کلمہ توحید جو ہے اس کے تقاضے پورے ہوں گے جب انسان ان شروط پہ پورا اترے گا، اور کلمہ توحید کی جو شہادت ہے، گواہی ہے، یہ بھی تب مکمل ہوگی جب انسان اس کلمہ توحید کی شروط پر عمل درآمد کرے گا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان شروط کی اہمیت وہی ہے جو کہ چابی اور کنجی کے گرد دندان ہوتے ہیں، اس کے دانت ہوتے ہیں نا چابی کے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چابی ہے اور یہ اس کے دندان ہیں۔ 5 چابیوں میں دونوں طرف ہوتے ہیں، 5 چابیوں میں ایک طرف ہوتے ہیں۔ اگر یہ دندان میں سے ایک دانت بھی گر جائے، اگر ان دندان میں سے ایک دانت بھی گر جائے چابی کے اندر، تو آپ جانتے ہیں اس چابی سے آپ جس لاک کی یہ چابی ہے آپ اس لاک کو نہیں کھول سکتے۔ یہ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ کی ہے، یہ چابی ہے، اس کے اندر دندان ہے، اس کے دانت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک دانت اگر توڑ دیا جائے تو یہ چابی تالے کے اندر داخل نہیں ہوگی، لاک کے اندر داخل نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ اس لاک کو کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ توحید کی شروط ہیں یہ کلمہ توحید کے گویا کے دندان ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط فاقد ہو جائے تو گویا کہ چابی کی اس کا ایک دانت تو آپ نے توڑ دیا ہے۔ جیسے ٹوٹے ہوئے دانت والی چابی سے تالا کھولنا ممکن نہیں، ایسے کلمہ توحید کی شروط میں سے کوئی ایک شرط کے فاقد ہو جانے سے اسلام کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں، جنت کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں۔ گویا کہ کلمہ توحید جنت میں داخلے کی چابی ہے، اور اس کے دندان یہ شروط ہیں جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔
اور یہ شروط جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ علماء نے ائمہ نے قرآن و سنت پہ غور و فکر کرنے کے بعد جیسے توحید کی تینوں اقسام بنائی ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ایسے ہی شروط علماء نے اخذ کی ہیں جیسے دیگر قواعد ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں اسلام کے اندر، فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، دیگر مضامین کے اندر، ایسے یہ بھی ہے کیونکہ علم عقیدہ ایک باقاعدہ فن ہے اور اس کے اندر بھی قواعد اور اصول ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط وہ علم ہے، سب سے پہلے العلم، علم، ایسا علم ہونا چاہیے کہ جو جہالت کے منافی ہو۔ یہ میں اکثر لفظ استعمال کروں گا بار بار، تو اس وجہ سے میں پہلے آپ کو سمجھا دوں تاکہ اگلی جو شروط ہیں ان کے اندر آپ کو یہ نہ پوچھنا پڑے کہ جی منافی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید کے بارے میں اس قدر ایک مسلمان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اس کلمہ توحید کے معنی کے بارے میں، اس کی دلالات کے بارے میں، کیفیات کے بارے میں ذرہ بھی جہالت نہ رہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ کلمہ توحید کے بارے میں اس قدر معرفت ہونی چاہیے، اس قدر علم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں، اس کے تقاضوں کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں ذرہ برابر بھی جہالت نہ رہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اچھا کلمہ توحید کا مطلب یہ بھی تھا کہ مطلب غیر اللہ کے سامنے جھکنا بھی نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی سے ڈرنا بھی نہیں، کسی اور سے اس حد تک محبت بھی نہیں کرنی، فلاں بھی نہیں، یعنی بعد میں کہہ کہ نہیں مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ کلمہ توحید کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ نہیں، مکمل معرفت ہو، کیونکہ گواہی دینے کے اندر سب سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب آپ کو کسی واقعے کا جس کی آپ گواہی دینا چاہتے ہیں، آپ کو جب اس کا مکمل علم ہی نہیں تو آپ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا کوئی بھی شہادت، کوئی بھی گواہی اس وقت تک گواہی تصور نہیں ہوتی جب تک اس کی مکمل آپ کو معرفت نہ ہو، علم نہ ہو۔ مکمل آپ اس کو، آپ جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں آپ اس کی گواہی کیسے دیں گے؟ اب ایک بندہ زبان سے کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ توحید کیا ہوتا ہے، کلمہ توحید کی شروط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو مجھے بتائیے جس کو کلمہ توحید کے مکمل معنی کا پتہ نہیں، اس کے تقاضوں کا پتہ نہیں، کس بنیاد پہ وہ شہادت دے رہا ہے؟ کس بنیاد پہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، محمد کریم اللہ کے رسول ہے؟ لہذا علم ہونا ضروری ہے، اس حد تک علم ہو کہ ذرہ برابر بھی جہالت نہ رہے۔ کلمہ توحید کے دونوں ارکان، نفی اور اثبات، جو کل ہم نے پڑھا تھا، نفی یعنی ما سوی اللہ جتنے بھی ہیں ان کی عبودیت کی نفی کرنا کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں، اور صرف اللہ ہی برحق ہے اور وہ عبادت کا مستحق ہے، یہ شرط ہے۔ اور اس شرط کی دلیل قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ کئی دلائل ہیں احادیث میں اور قرآن میں کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے اس کلمہ توحید کو جاننا ضروری ہے کہ کلمہ توحید کیا خالی زبان سے بات ایک دفعہ ادا کر دینا ہے، یا اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ معنی ہیں۔ ایسا علم ہونا چاہیے کلمہ توحید کے بارے میں کہ ذرہ برابر بھی جہالت نہ رہے۔ یہ مطلب ہے علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی اس کے اندر جہالت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پس جان لے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی معافی مانگ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو علم سے مراد یہاں دل کا اقرار اور اس علم کی معرفت ہے، یعنی آپ کو پتہ چلا کہ ایک کلمہ ہے جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اور اس کا اقرار کرنے والا، اس کو تسلیم کرنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کلمہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی کیفیات اور اس کی دلالات کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا جی اصل میں پہلی شرط ہے، علم جو کہ جہالت کے منافی، اور یہ دل سے اقرار کرنے اور اس کی مکمل معرفت حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ مزید تاکہ مسئلہ یہ واضح ہو جائے، دوسری جگہ پہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ
یدعون من دونہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، الشفاعت کس کا اختیار نہیں رکھتے؟ شفاعت کا، یہ مفعول ہے اصل میں، ولا یملک الذین یدعون اللہ شفاعت، نہیں اختیار رکھتے جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شفاعت کا، یعنی سفارش کرنے کا، الا مگر من شہید بالحق، ہاں وہ شخص اختیار رکھتا ہے جس نے حق کے ساتھ شہادت دی، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے ہوئے حق بات کی شہادت دی۔ اور یہاں آیت میں حق بات سے مراد، شہیدہ بالحق سے مراد کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے، یعنی جو انہوں نے زبان سے ادا کیا اسے دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، تیسری دلیل اس بات کی کہ کلمہ توحید کی سب سے پہلی شرط وہ علم ہے، ایسا علم کہ جو جہالت کے منافی ہو، ذرہ برابر بھی کلمہ توحید کے بارے میں جہالت نہ رہے کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ علم سے مراد ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کل ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو فوت ہوا اس حال میں، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں یقین رکھنے سے مراد مکمل اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط ہماری مکمل ہوئی۔ دوسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری شرط کلمہ توحید کی وہ یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، ایسا یقین جس میں ذرہ بھی شک نہ رہے، کلمہ توحید کے حق ہونے پر، کلمہ توحید کے سچ ہونے پر، کلمہ توحید کے تقاضوں کے حق ہونے پر، سچ ہونے پر اس قدر یقین ہو گواہی دینے والے کو کہ اس کے دل میں ذرہ بھی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ کلمہ توحید بھی حق ہے، اور جس کے بارے میں کلمہ توحید کی گواہی دے رہا ہوں اللہ اس کے رسول بھی حق ہیں اور ان کے احکامات بھی حق اور سچ ہیں، اس میں اس کے دل میں ذرہ بھی تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کلمہ توحید کے بارے میں اس قدر مکمل علم ہو جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، جس نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسے چاہیے کہ اس دعوے کے صحیح ہونے کا یقین رکھے اور اس پر کسی قسم کا بھی شک وارد نہ ہونے دے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ دلائل ہیں، اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن اصل تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر نہیں انہوں نے شک کیا، پھر نہیں انہیں شک ہوا یا نہیں انہوں نے شک کیا کس چیز میں، جو انہوں نے ایمان لائے اور شہادت دی اور گواہی دی۔ وجاہدوا باموالہم، اب یہ عملی مثال ہے، پہلے انہوں نے اقرار کیا، شہادت دی، دل سے تسلیم کیا، عمل سے ثابت کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ اصل میں حقیقت میں سچے لوگ ہیں، یعنی اپنے دعوے میں، اپنی گواہی میں، اپنے اقرار میں، اپنے ایمان میں۔ تو اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کلمہ توحید کی شہادت دے، گواہی دے، تو اس کا مکمل علم ہو اور اس کے صحیح ہونے کا مکمل یقین ہونا چاہیے، اس کے تقاضوں کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ میں جس بات کی شہادت دے رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اللہ اور رسول کریم علیہ السلام پہ صدق ایمان کی شرط یقین اور عدم شک کو قرار دیا گیا۔ ایک تو یقین ہو اور دوسرا ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آیت نمبر 27۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید جو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما، ان دونوں کلمات کے ساتھ نہیں ملتا کوئی بھی بندہ اس حال میں کہ وہ اس میں شک کرنے والا نہیں ہوتا، الا مگر دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کوئی آدمی اگر صدق دل سے یقین کے ساتھ
اس کلمہ شہادت کی گواہی دے دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اگر وہ اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس کے دل میں شک نہیں، کلمہ توحید کے بارے میں مکمل یقین ہے، اس کے تقاضوں کے بارے میں، اور جن کے حق اور سچ ہونے کی گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اگر اس حال میں ہی یہ بندہ دنیا سے اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کلمہ توحید کی شہادت دیں، گواہی دیں اور اس کا اقرار کریں تو ہمیں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دو شرطیں ہو گئی، سب سے پہلا علم جس میں ذرہ بھی جہالت نہ رہے کلمہ توحید کے اور اس کے تقاضوں کے بارے میں، نمبر دو یقین ہو، اس میں ذرہ بھی شک نہ رہے، تیسری شرط قبول کرنا، اور ایسا قبول کرنا کہ وہ رد کے منافی ہو، اس میں ذرہ بھی کسی چیز کا رد نہ ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ آپ دیکھیں ان میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ سٹیپ ہے، یہ مراحل ہیں، پہلے علم، اس کے بعد یقین، کیونکہ جب تک علم نہ ہو یقین نہیں آتا، جب تک علم نہ ہو یقین نہیں آتا۔ اور اسی وجہ سے قرآن کریم سے جو فائدہ اٹھانے کے مراحل ہیں وہ بھی اسی طرح جڑے ہوتے ہیں کہ پہلے انسان سنتا ہے، سننے کے بعد انسان پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اس کے بارے میں تصدیق ہوتی ہے۔ جب تک انسان سمجھتا ہے نہیں تصدیق کیسے کرتا ہے؟ تصدیق ہوتی ہے، جب تصدیق کرتا ہے نا انسان تو دل کے اندر جب تصدیق پیدا ہوتی ہے پھر عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اور جب عمل کرنے کو دل کرتا ہے تو اس عمل کے نتائج میں سے دل کے اندر اللہ کی محبت کا پیدا ہونا، جو صاحب کلام ہے، کلام اللہ کی ہے قرآن، تو صاحب کلام کے بارے میں دل میں محبت کا پیدا ہونا، اور جب محبت پیدا ہوگی تو انسان عبادت کرے گا، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ یعنی اس سے دل جاری ہوتا ہے، دل میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دل عمل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جی اصل میں مراحل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، پہلے قرآن کو سننا، اس کو پڑھنا، پڑھنے کے بعد سمجھنا، سمجھنے سے انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہونے کے بعد دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، دل کے اندر محبت جب پیدا ہوتی ہے تو عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، جب خوف پیدا ہوتا ہے تو نافرمانی کرنے سے انسان بچتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے اعضاء سارے جو ہیں ان سے قرآن کریم کے جو اخلاق ہیں، قرآن کریم کے جو اچھی خوبیاں بیان ہوئی ہیں ان کو اپنانے کو دل کرتا ہے۔ تو اسی طرح کلمہ توحید کی شروط اگر آپ غور کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، اٹیچ ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ ہم سب سے پہلے یقین کو آگے نہیں کر سکتے، ہم سب سے پہلے عمل کو آگے نہیں کر سکتے، تابع داری کو، فرما برداری کو آگے نہیں کر سکتے، بلکہ سب سے پہلے جاننا ہے۔ بھائی اگر کلمہ توحید پڑھ کے اسلام میں آنا چاہتے ہو تو پہلے کلمہ توحید کو اچھی طرح جان لو، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ پہلے جان لو، جان لینے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو، شک نہیں ہونا چاہیے۔ یقین ہونے کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آپ چلے گئے، یہ جیسے گیمیں ہوتی ہیں نا، گیمز آپ دیکھتے اس کے اندر پہلا سٹیپ ہے، آپ نے پہلا سٹیپ کھیل لیا، دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے، دوسرا اس سے تھوڑا مشکل ہے، اس کے بعد تیسرے میں چلے گئے، تیسرا اس سے تھوڑا مشکل ہے، اس کے بعد چوتھے میں، یعنی یہ جو مراحل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، آپ پہلا چھوڑ کے 10ویں میں نہیں جا سکتے، آپ پہلا چھوڑ کے تیسرے میں نہیں جا سکتے، اور نہ تیسرے کو آپ پہلے لا سکتے۔ بالکل اسی طرح یہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جو کلمہ توحید کی شروط ہے یہ بڑی ایک دوسرے کے ساتھ تناسب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کا ربط ہے آپس میں۔ تو پہلے علم ہے، اس کے بعد یقین آئے گا، یقین آنے کے بعد آپ مکمل اسے قبول کریں گے۔ جب تک یقین نہیں آپ قبول نہیں کریں گے، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہوتا آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ اسے قبول نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں اس چیز کا۔ تو جب یقین آتا ہے پھر قبول ہوتا ہے، اور قبول ایسا کرنا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی رد کرنے کا شبہ نہ ہو، رد کرنے کا انسان کے اندر تردد بھی نہ ہو، مطلب یہ کہ یقین کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے اور اس میں کسی چیز کو بھی رد نہیں کرنا، یعنی کلمہ توحید کے تقاضوں کو دل و زبان سے تسلیم کرنا اور کسی بھی چیز کو قبول کرنے میں تکبر نہ کرنا، کیونکہ کفار نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا تھا، اہل مکہ جو تھے، مشرکین مکہ کلمہ توحید کے معنی کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ کلمہ توحید کا کیا مطلب ہے، اور اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہم سے مطلوب کیا ہے، اس وجہ سے تو انہوں نے تکبر کیا، اس وجہ سے تو اسلام میں داخل ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کلمہ توحید کو جان تو لیا ہے، عرب کے عربی زبان سے واقف تھے، اگر ہم نے زبان سے پڑھ لیا تو ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم محمد کریم کی شریعت کے مکمل تابع ہو جائیں اور اپنے بت جو ہیں معبودان باطلہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو توڑ دیں۔
یہ وہ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور چدراہٹ تھی، تکبر تھا، جس چیز نے ان کو کلمہ توحید پڑھنے سے دور کر دیا، وگرنہ سمجھتے تھے، وہ کلمہ توحید کو جانتے تھے کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، لیکن چونکہ کلمہ توحید کو جاننے کے بعد اس کے بارے میں یقین کر لینا اور یقین کر لینے کے بعد قبول کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل مکہ مشرکین، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تکبر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کلمہ توحید کا کیا مطلب ہے، لیکن یستکبرون، تکبر کرتے ہوئے اسے قبول ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لہذا قبولیت سے مراد مکمل اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اگر کسی نے قرآن کا کوئی ایک حرف، یہ قبولیت میں ہے، اگر کسی نے قرآن کا ایک حرف یا حدیث صحیح کا کوئی کلمہ، اس کا کوئی ایک مسئلہ رد کر دیا تو اس کے حق میں یہ شرط ٹوٹ جائے گی، اس کے حق میں یہ شرط فاقد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، گویا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں، گویا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی تمام آیات، تمام احکام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث کو من و عن تسلیم کرنا، یہ قبولیت ہے۔ کسی ایک چیز کو رد نہیں کرنا، یہ نہیں کہ جو کہے کہ عقل کو، عقل کے مطابق ہے مسائل ان کو لے لیں، اور جو عقل کے مخالف ہیں ان کو نہ لیں، ان کو رد کر دیں کہ جی عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، یعنی اپنی منمانیاں کر کے، اور مقصد صرف خواہشات کی پیروی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کو عقل تسلیم نہیں کر لی، اور یہ عقل کے خلاف ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر ہو، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ پل صراط ہو، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میزان ہو، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گل سڑ جانے کے بعد، مٹی بن جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ہمارے جو تجربات ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ سارے ہیلے ہیں اصل میں ان تعلیمات سے بچنے کے، ہمیں اس کو مکمل تسلیم کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ اسے شریعت محمدیہ سے باہر رہ کر عمل کرنے کی اجازت ہے تو اس کے حق میں بھی یہ شرط ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے وجد کے مطابق عمل کروں، اپنے صوفی کے طریقے کے مطابق عمل کروں، اپنے کسی بڑے کے جو ہے وہ اس پہ اوپر جو کشوفات ہوتے ہیں، جیسے صوفیاء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان پر کشوفات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے ان کو جیسے نبی پر الہام ہوتا ہے، لہٰذا جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ یہ تو بالکل وہ یہود و نصارہ والا طرز عمل ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، حبر کی جمع ہے علماء، اور اپنے پادریوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ پادری نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو حلال ہے، پادری نے کہہ دیا۔ بہت سارے صوفیاء یہی عمل کرتے ہیں، اپنے جو طریقے کا بڑا ہوتا ہے، جو طریقے کا آپ سمجھ لیں کہ شیخ الطریقہ ہوتا ہے، یہ شیخ القادریہ ہے، یہ شیخ السہروردیہ ہے، یہ شیخ الچشتیہ ہے، یہ فلاں ہے، اب وہ جو ان کو احکام جاری کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان اولیاء کو، ان جو طریقوں کے شیخ ہیں، ان کو شریعت سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اب جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر الہام ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کشوفات ہوتے ہیں، اور ماں وراء العالم بھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر آگے سے پردے چاک کر دیے جاتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، اور جو وہ کہے گا اس کو ماننا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ گویا کہ شریعت محمدیہ سے بھی نکل گئے وہ۔ ایسے جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا مکالمہ ہوا تھا، ان کو خضر بھی کہتے ہیں لیکن اصل لفظ خضر ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت تک زندہ ہے اور ان کو موت نہیں آئے گی، اور ان کو موت نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ اس طرح کے مذموم اور باطل دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ آب حیات پی چکے ہیں اور وہ ان کو موت نہیں آئے گی، اور وہ اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور اپنی شریعت پہ یا موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ کسی ایک کو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت سے نکلنے کی اجازت ہے یا اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی شریعت سے ہٹ کر بھی عمل کرتا رہے، یعنی عقیدہ توحید رکھے، ایک اللہ کو الہ مانے، ایک اللہ کو خالق مانے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن اپنے آپ کو یہودی تصور کرے، عیسائی تصور کرے، یا کسی اور نبی کے دین پر عمل کرتا رہے نبی کریم علیہ السلام کے دین کے علاوہ، تو یہ بھی تو اس شرط کے خلاف ہے،
یہ بھی اس شرط کے خلاف ہے کہ کسی کو اجازت ہے کہ شریعت محمدیہ سے نکل جائے، تو یہ غلط ہے. کوئی بھی شریعت محمدیہ سے نہیں نکل سکتا. تا قیامت جو بھی ذی روح انسان موجود ہے، جن ہو یا انسان ہو، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مکمل تابع ہو جائیں اور اس کو مکمل ایکسیپٹ کریں، قبول کریں. اگر اس میں کوئی ایک چیز بھی چھوڑتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل بنا کر اتارا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ دلائل دیتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے. یہ بھی اصل میں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم پر عمل حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں. لہٰذا یہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہے کہ جو ثابت نہیں کر سکتے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اطیع اللہ پہ عمل کیسے کریں گے؟ جب رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اطیع اللہ پہ عمل نہیں ہوگا. اور قرآن کریم کے جو مجمل احکام ہیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اس طرح حج کرنے کا حکم ہے، دیگر احکام ہے، یہ تو قرآن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، مجمل حکم ہے. لیکن اس کی تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ کون آپ کو بتائے گا؟ کیا آپ کو خواب آئے گی؟ کیا آپ کو کشف ہوگا؟ کیا آپ کو الہام ہوگا؟ زکوٰۃ دو، کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کن کو دینی ہے، چلیں اس کے مصارف بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کی شروط کیا ہے؟ مطلب مصارف کی تفصیل کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ حج کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ احکام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، یہ وہ جو ہے وہ حقیقت میں نبی علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے دین اسلام کو، کلمہ توحید کی شروط کو قبول ہی نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس شرط کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ایمان والوں کی بات جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، انما بے شک، کان قول المؤمنین ایمان والوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب انہیں بلایا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، انہیں یہ کہنا چاہیے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اطاعت قبول کرنا ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب. تو سننے کے بعد اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت پہلی شرط ہے. اگر اطاعت قبولیت نہیں ہے تو کیسے انسان جو ہے وہ اس دعوے کے اندر، اس گواہی کے اندر سچا ہوگا؟ اسی طرح دوسری آیت میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں ہے لائق اور نہیں تھا حق، نہیں تھا لائق کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے، نہیں ہے جائز، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ جاری کر دیں، کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. کسی مومن مرد کے پاس، کسی مومن عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. جب اللہ اس کے رسول کہہ دے کہ یہ کام کرو تو پھر کرنا ہے، یہ کام نہ کرو تو پھر نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ نہیں میرے پاس تو آپشن ہے، میرے پاس تو اختیار ہے، کروں یا نہ کروں. وہاں نہ کرنے والی بات نہیں. پھر جب آ گیا حکم کے کرو تو پھر کرنا ہے، جب آ گیا حکم کے نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ یقیناً گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہو جانا، بھٹک گیا، سیدھی راہ سے بھٹک جانا، واضح بھٹک جانا، جس میں ذرہ شک نہیں رہ جاتا اس کے گمراہ ہونے پر. تو لہٰذا جس شخص نے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اس کا یقین کر لینے کے بعد، اس کے تقاضوں میں سے کسی ایک تقاضے کو رد کر دیا اور احکامات میں سے کسی ایک حکم کو رد کر دیا، یا یہ سمجھا کہ میرے لیے اس میں آپشن ہے، میرے لیے اس میں اختیار ہے، گنجائش ہے، یا چھٹی ہے، یا اجازت ہے، تو وہ بندہ گویا کہ اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں کہ اس سے اس کو نکالا جائے. چوتھی شرط، جو آخری شرط آج ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے اطاعت و فرما برداری جو ترک اور نافرمانی کے منافی ہو. ایسی اطاعت اور فرما برداری ہو کہ جس میں کسی قسم کا، کسی چیز کا ترک اور نافرمانی کی گنجائش نہ ہو. یہ تقریباً پہلی شرط جو ہم نے شرط تیسری پڑھی ہے قبول کرنے کی، اس سے متصل ہے اور اس کا ہی جز ہے.
پہلی جو شرط ہے اس سے تیسری شرط یعنی قبولیت، اور اس میں قبولیت ہم نے کہا تھا کہ اس میں قبول کرنا ہے، اس میں کسی قسم کے جو ہے وہ گنجائش نہ ہو چھوڑنے کی، تو اس کے اندر یہ چوتھی شرط اسی سے متصل ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ قبولیت، اس کے بعد اطاعت فرما برداری جو ترک اور نافرمانی کے منافی، یعنی تابع داری قبول کے لوازمات میں سے ایک ہے۔ پہلی شرط تیسری جو ہے وہ قبولیت تھی، اس کے بعد تابع داری ہے۔ قبول کیا، قبول کرنے کے بعد عمل شروع کر دیا، اور عمل کرنے کے اندر پھر مکمل تابع دار ہو کر عمل کرنا ہے، مکمل اپنے آپ کو تابع کر کے شریعت کے چلانا ہے، اپنی حرکات سکنات، اپنے وضع قطع، یہ ساری چیزوں کے اندر۔ بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ تابع داری میں افعال کی ابتدا ہوتی ہے، جبکہ قبول میں قول سے معنی کے صحیح ہونے کا اظہار ہوتا ہے، یعنی بول کر انسان اس کے معنی کا اظہار کرتا ہے، جبکہ اطاعت فرما برداری کے اندر یعنی تابع داری کے اندر افعال اور حرکات پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عملی صورت ہے قبولیت کی، اور وہ جو ہے زبان سے اقرار ہے سمجھ لیں آپ، اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ تو یہ باریک فرق ہے، باقی تقریباً دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی تمام احکام کے مکمل تابع ہو جانا اور کسی حکم پر بھی کوئی اعتراض نہ کرنا، کسی حکم پر بھی کوئی اعتراض نہ کرنا۔ اب یہ شرط قرآن کریم کی اس آیت میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لے، یعنی تابع کر لینے کے مراد مکمل اطاعت فرما برداری ہے، مکمل تابع داری ہے، اس پہ اعتراض نہ کریں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو جو ہے وہ جیسے کوئی تلوار کے نیچے اپنا سر کر لیتا ہے، اور ذبح ہونے کے لیے جیسے آپ بکرے کو کسی جانور کو مکمل تابع کر لیتے ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کے سامنے اپنے سر کو جو ہے وہ جھکا دیا تھا، اور اس کے اندر ذرہ بھی ان کے دل کے اندر شک و شبہ نہیں تھا، اس طرح دین کے تابع ہونا یہ اصل میں تابع داری ہے، جس میں ترک نہ ہو، جس کے اندر کسی چیز کو چھوڑنا نہ ہو، مکمل تسلیم کر لینا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سپرد کر لیتا ہے اپنے چہرے کو اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا، یقیناً اس نے تھام لیا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑے کو اچھی طرح۔ اور یہ جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے، جیسے کل ہم نے کلمہ توحید کے فضائل پڑھے تھے، قرآن کریم میں مختلف ناموں سے کلمہ توحید کو ذکر کیا گیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تو العروۃ الوثقیٰ سے مراد بھی کلمہ توحید ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ سے مراد بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید ہے۔ تنبیہ، یہ شرط عمل کرنے والے کے حق میں دو چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یہ جو شرط ہے نا تابع داری فرما برداری، یہ دو چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، بندہ تابع داری سے نکل جاتا ہے، کس میں واقع ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک، شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ جب مکمل تابع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے، عبادت میں، خوف میں، امید میں، توکل میں، یقین میں، اخلاص میں، تمام چیزوں میں جب مکمل تابع نہیں ہوگا تو شرک میں واقع ہو جائے گا۔ یا پھر یہ شرک جو ہے وہ اگر انسان نے شرک کیا تو شرک کرنے سے تابع داری ختم ہو جائے گی، شرک کرنے سے تابع داری ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح شریعت کے مکمل تابع نہ ہونے سے بھی یہ شرط فاقد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول کو بھیجا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مکمل تابع نہ ہونے سے انسان اس شرط کو توڑ دیتا ہے، اور یہ شرط کون سی ہے؟ یہ شرط ہے اطاعت اور فرما برداری کی، جس میں ترک نہ ہو اور نافرمانی نہ ہو، جس میں ترک نہ ہو اور نافرمانی نہ ہو۔ دوسری جو دلیل ہے، پہلی دلیل تھی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، دوسری اس شرط کی دلیل قرآن کریم سے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا
इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुम अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, और अपने रब की तरफ पलट आओ, लौटो, अपने रब की तरफ लौट आओ, वअस्लिमू लहू, और उसके मुकम्मल मुती फरमा बरदार बन जाओ, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यअतियकुम अज़ाबु, तुम्हारे पास अजाब आए, तुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद भी ना की जाए, फिर तुम मदद भी ना किए जाओ। तो यहाँ इस आयत करीमा में वअस्लिमू लहू का मतलब ये है कि मुकम्मल अल्लाह के मुती फरमा बरदार बंदे बन जाओ। और मुकम्मल मुती इंसान तब होता है जब हर हुक्म में फरमा बरदारी करता है, जब हर हुक्म को तस्लीम करने के बाद उसमें ताबेदारी करता है और अमली तौर पे करके दिखाता है। तो इन दलाइल से हमें ये मालूम होता है कि कलिमा तौहीद की कुछ शुरूत हैं, और इन शुरूत का मुकाम कलिमा तौहीद में वो एक चाबी और एक कुंजी में जो दंदान का होता है वो इन शुरूत का है। जैसे चाबी के अंदर अगर कोई एक दांत उसका दंदान में से टूट जाए तो उससे ताला नहीं खुल सकता, ऐसे कलिमा तौहीद की शुरूत एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़ी हुई हैं कि अगर एक शर्त भी उसमें से इंसान तोड़ दे तो वो इस कलिमा तौहीद से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, और इसे बतौर कुंजी और बतौर चाबी के जन्नत में दाखिले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।